بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ شوکت نواز میر صاحب، مرکزی انجمن تاجران کے مرکزی چیئرمین اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے یہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آج ہم سے مختلف امور پہ گپ شپ کریں گے۔ شوکت نواز میر صاحب، آزاد کشمیر کے جو اضلاع ہیں، باغ، مظفر آباد، سارے اضلاع، وہ کمپیریٹیولی پورے پاکستان سے مہنگے شہروں میں شامل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ سر، وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، اشیاء ضروریہ، ان کی بیسک منڈی جو ہے پاکستان اور آپ کا کے پی کے ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی کہوں گا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی کم ہے۔ اگر یہ مہنگائی آپ پاکستان کا میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ظلم نہیں ہے جو پچھلے سال تھا۔ اور یہ بھی میں بات کہوں گا کہ بیسیکلی پاکستان کے اندر ایک مافیا ہے۔ اب جو بات آپ نے کی آزاد کشمیر کے اضلاع کی، بالکل یہاں پہ مہنگائی ہے، لیکن اس تناسب سے نہیں ہے جس تناسب سے پچھلے سال تھی۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زیادہ منافع پہ چیزیں بیچتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہمارا انجمن تاجران کا پلیٹ فارم ہے، اس نے کسی بھی جگہ پہ ایسے تاجر کو سپورٹ نہیں کیا۔ ہمیشہ ہم نے اس معاملے میں جب کوئی اوور چارج کر رہا ہے، کوئی غیر معیاری چیز بیچ رہا ہے، تو ہم نے حکومت کا، حکومتی اداروں کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ ہم نے کسی بھی جگہ پہ اپنے غلط تاجر کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ اسی ریاست کے اندر، اسی مظفر آباد کے اندر ایسے تاجر بھی ہم نے سامنے لائے کہ جو حکومتی جو ریٹس ہیں ان سے بھی کم چیز اپنا ریٹس کے اوپر وہ چیزیں سیل کر رہے ہیں۔ جو آپ نے سوشل میڈیا پہ میرا وزٹ پورے مظفر آباد کے اندر دیکھا تھا کہ مظفر آباد کے بڑے بڑے سٹور تھے جن کے پاس جا کے ہم نے رمضان پیکیج لگوائے، اور ان لوگوں نے ہماری جو ریکویسٹ تھی اس کو آنر کیا، اور پورے رمضان کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سستے جو ہے بازار لگائے، اور ان کے سٹال ایسے لگے ہوئے جن کے اندر سستی چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو آپ نے بڑی ایک سرپرائزنگ بات بتائی کہ جو گورنمنٹ کے ریٹ ہیں ان سے بھی کم پہ بیچ رہے ہیں، وہ تو میرے خیال ایک دو تین بڑے برانڈز ہیں جو چونکہ آپ کی ویڈیوز بھی آئیں۔ اوور آل تو میر صاحب بہت حالات خراب ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بجلی سستی ہو گئی، لیکن ٹیلرز نے اپنے ریٹ کم نہیں کیے، تو بجلی سستی ہونے کا عام بندے کو کیا فائدہ ہوگا؟ سر، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ ٹیلر کا جب ریٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے، میں پچھلے سال پہ چلا جاؤں گا، تو ریٹ کیلکولیٹ ہونے میں 7 سے 8 آئٹم ہیں جن کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ کہ جب آپ ایک درزی کا ریٹ نکالتے ہیں ایک سوٹ کا، سادہ سنگل سلائی سوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بٹن، دھاگا، بکرم، کٹنگ، سلائی، اس کا دکان کا کرایہ، بجلی، اس کا کھانا پینا، یہ تمام چیزیں اس ریٹ کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ جب ریٹ کیلکولیٹ کیا تو اس وقت جب بجلی مہنگی تھی تو ایک سوٹ کے اوپر 60 سے 70 روپے کی بجلی لگتی تھی۔ اب یہ بات کرنی کہ جناب ایکشن کمیٹی نے بجلی سستی کرا دی، تو وہ جو ٹیلر ہے وہ اگر 1000 روپیہ یا 1200 یا 1500 روپیہ لے رہا ہے، وہ ایک دم 500 600 پہ آ جائے، یہ زیادتی کی بات ہے۔ ہاں، اس ٹیلر کو یہ چاہیے کہ جتنا بجلی کا اس کے اندر استعمال ہے اس کو وہ کم کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کرائے جو ہیں آپ کی دکانوں کے، وہ ہر سال 10% اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنی مہنگائی کا تناسب دیکھ لیں کہ کتنے % جو ہے وہ آپ کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا جو چیز کمی ہوئی ہے اس کو کم ہونا چاہیے۔ لیکن درجی کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو درجی کو صرف بجلی کم ہوئی ہے نا، باقی چیزیں تو اس کی سٹینڈ کر رہی ہیں۔ کٹنگ والا وہی پیسے لے رہا ہے، سلائی والا وہی پیسے لے رہا ہے، مالک بلڈنگ وہی پیسے لے رہا ہے، کھانا پینا اس کا اسی طرح ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا سا عوام کو بھی اس طرح سوچنا چاہیے۔ ہاں، ایسے آئٹم جن کے اندر ڈائریکٹ بجلی کا 40%، 50%، 60% استعمال ہے، ان کو بالکل آپ کا سوال درست ہے کہ ان چیزوں کو کم ہونا چاہیے، اور کم کرانے میں جو ہے انجمن تاجران بھرپور کردار ادا کر رہی بھی ہے اور کرے گی بھی، اور عوام کو اس کا ریلیف ملے گا۔ اچھا میر صاحب، اب آتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ۔ آپ کی بڑی تحریک، اس کے بڑے اچھے نتائج بھی، اور عوام میں پذیرائی بھی بہت ملی۔ جہاں تک رہی بات عوام کی، عوام پاکستان کی، ہم ساری عمر ان کا احسان جو ہے وہ زلزلہ 2005 میں جو انہوں نے ہمارے اوپر کیا، ہم وہ نہیں اتار سکتے۔ یہ باقاعدہ پلان کر کے کبھی جھنڈے کا ایشو بنا دیا گیا، کبھی اور ایشو بنا دیے گئے، لیکن میں پر امید ہوں اپنے رب سے کہ ہماری، کیونکہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر ہم چل رہے ہیں، پاکستانی عوام جو ہے ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور ان کے رشتے میں کبھی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں باقاعدہ پلان کر کے تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمیں اللہ کی مدد ہے، ایکشن کمیٹی کو اللہ کی مدد ہے، اور ہم عوام پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہیں جن کو ہم ساتھ ساتھ سیٹل کر لیتے ہیں۔ آپ نے بڑے کھلے بندوں، آپ نے پاکستانی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا، ان کو تعریف بھی کی، لیکن آپ کو پرویز مشرف کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ پرویز مشرف نے زلزلے کے بعد انہوں نے بہت ایفرٹ کی، بہت بڑا سرمایہ آزاد کشمیر میں لایا۔ آگے ہمارے حکمرانوں نے اگر کرپشن کر لی اس پہ، تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یا پاکستانی حکومت کا قصور میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ بالکل، جہاں تک ان کی ورکنگ کی بات ہے، بالکل میں شکریہ ادا کروں گا۔ سب آپ اکثر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں،
لیکن آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم صاحب نے کفایت شہری کا ایک کلچر متعارف کرایا آزاد کشمیر میں اور انہوں نے بہت سی بچتیں بھی کیں، تو اس والے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ سر دیکھیں کفایت شعری کی جو بات آپ کر رہے ہیں، مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ اس طرح کی کوئی ہے. وہ ان کو بہت زیادہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اپنی چیزیں پوسٹ کرنے کا شوق ہے، کیونکہ میرے ان سے کافی سٹنگز ہوئی ہیں ایکشن کمیٹی کے دوران، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے. میں نے یہ چیزیں ثابت کی ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے، مطلب افسوس کی بات ہے کہ جو ایکشن کمیٹی انہوں نے بنائی، جس کو مینڈیٹ دیا مجھے، انہوں نے کہا جناب یہ ہماری جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ یہ مذاکراتی ٹیم ہے، یہ آپ سے جو بات کرے گی، جو یہ فائنل کریں گے ہم کریں گے. اینڈ کیا ہوتا تھا کہ میں نام نہیں لوں گا اپنے ممبران اسمبلی کا، ان کو میری یہ یاد آ جائے گی کہ میں نام لیے بغیر ان سے پوچھوں گا کیا بتائیں اس وقت آپ کی کیا حیثیت ہوتی تھی جب آپ ہم سے ایک چیز طے کرتے تھے، اس کے بعد آپ اٹھ کے جاتے تھے کہ جناب ہم پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ لیں. کشمیر ہاؤس کا یہ واقعہ بھی ایک ہے. پھر یہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتے تھے، وہاں پہ پہلے وہ اوکے کرتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا تھا ان کا موقف. نہیں اس طرح نہیں ہوگا جی، ایکشن کمیٹی یہ کرے تو یہ ہوگا. یہ سب باتیں کرنے کی ہیں. اور چیز ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا آزاد کشمیر کے اندر کہ ہر چیز جو ہے، کوئی بھی مطالبہ ہے وہ ایجیٹیشن سے، ہڑتال سے اور راستے بند کر کے جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. آپ کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا اور ابھی بھی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی کے طلباء کا مسئلہ ہوا، انہوں نے روڈز بند کی، ان کو مار پڑی، اس کے بعد ان کی بات مان لی گئی. کوالہ روڈ کو بند کیا گیا کچھ لوگوں نے کہ ان کے فیڈرز کا مسئلہ تھا اور انہوں نے روڈ بند کی، ان کی مطالبات مان لی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کلچر ڈیولپ کر دیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہ کوئی بھی بات کرنی ہے تو ڈنڈے کے زور پہ؟ نہیں، یہاں پہ فیلئر ہے حکومت کا، یہاں پہ فیلئر ہے انوار الحق کا. آج میں انوار الحق صاحب کو آپ ہی کے سوال میں ناکام ترین وزیر اعظم کہوں گا. اس سے پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے کیوں نہیں یہ کلچر بنا؟ وہی ریاست ہے نا جس کو ہم کوستے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ لولی لنگری اسمبلی ہے، ہم نے اسی کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے. یہی تو ہم پیٹ رہے ہیں کہ کیوں یہ نوبت آئے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں، کیوں نوبت آئے ہمارے طلبہ جو ہے ان پہ لاٹھی چارج ہو، کیوں نوبت آئے تاجروں پہ لاٹھی چارج ہو. اس لیے کہ آپ کا جو گورننس کا نظام ہے وہ آپ چلا ہی نہیں سکے، اس لیے کہ آپ ایک مکسڈ چار، آپ کے اپنے سینئر جو حکمران ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ یہ مکسڈ چار حکومت ہے. تو مکسڈ چار جب حکومت ہوتی ہے پھر اسی طرح کا نظام ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے ادارے کام ہی کوئی نہیں کر رہے. آپ اسی سوال میں ایک اور سوال، آپ نے کہا کہ یہ حکومت ناکام ہے، بالکل، اور یہ حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں نون لیگ بھی ہے اور اس میں پی ٹی آئی بھی ہے. ہم چند لمحے کے لیے کہتے ہیں کہ ساری جماعتیں ناکام ہوگی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی آ جائے، وہ اپنی سیاسی جماعت بنائے، الیکشن لڑے، اس پہ آپ ریلیکٹنٹ کیوں ہیں؟ اس پہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم مشورہ کریں گے، سوچیں گے؟ آپ اوپن اعلان کریں ہم الیکشن لڑیں گے، یہ ناکام ہو گئے سارے. دیکھیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیوں آ جائے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیوں آ جائے؟ سوال پہلا یہ ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا آپ عوام کے لیے، اس کا جواب یہ کہ جب عوام نے یہ چاہا، ابھی عوام نہیں چاہ رہی. عوام نے کب کہا ہے؟ نہیں، آپ نے عوام سے پوچھا ہے؟ نہیں، دیکھیں نا میری بات سنیں. عوام نے ابھی ہمیں ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہوا ہے اور اس نے کہا ہوا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس پہ فوکس کرے، اس کے لیے جانی مالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس عوام نے ابھی ہمیں سیاست میں آنے کا کوئی جو ایسا نہ تو اشارہ دیا نہ تو مینڈیٹ دیا. ہاں جب وقت آیا تو جب جو عوام فیصلہ کرے گی ہم اس پہ آ جائیں گے. لیکن فی الوقت یہ لوگ جو 53 لوگ جو بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر جو عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اس نظام کو ٹھیک کرنا، اور ہم باہر بیٹھے ہوئے ان سے یہ نظام ٹھیک کرائیں گے. اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان کے ہر غلط کام کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گی اور ان کو بتائے گی کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کریں. بہت شکریہ جی. یہ تھے شوکت نواز میر صاحب، انہوں نے آج بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور اپنے آئندہ کے لاہی عمل سے بھی آگاہ کیا. ان کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.